औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर Okay. रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे, ताकि आज हम जो प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं वो आसानी से हम इसको डिस्कस कर सकें और आगे पहुंचा सकें। आज छोटी छोटी दो सूरतें हैं, मैंने सोचा कि उनको कंबाइन कर लेते हैं। तो आज हम सूरह शूरा और सूरह अल दुखान दो सूरतें हैं, इसको हम ब्रीफली प्रेजेंट करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों को वार्म अप करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो मिनिमम लेंथ है कुरान पाक की किसी भी सूरत की वो है 3 आयत। और मजे की बात यह है कि 3 ही सूरतें हैं कुरान पाक के अंदर जो 3 आयत पर मुश्तमिल हैं। तो जो 3 सूरतों का नाम बताएगा आज, उसके लिए तो जबरदस्त किस्म की मैंने चॉकलेट जो है ना, समझ लें कि मजेदार हो गई। ਚਾਕਲੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। यार हुण लॉकडाउन मुक्के ते फिर तुहानू पार्टी भी खवा देंगे। चलो तुसी आप तो दसो ना। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਗਿਣਨਾ। ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਅਲ ਕੌਸਰ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ठीक है ਜੀ ਬਾਕੀ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲਓ। तो भाई माइक म्यूट अनम्यूट करके बताएं भाई जिस जी। शायद भाई आप कहने लगे, सईद भाई आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करें पहले। माजिद साहब तुसी एक दसिए ते बाकी भी दो दस दियो। नहीं मैं साਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। अच्छा जी माजिद भाई आप बताएं, आपका सवाल भी पता नहीं हो सकता है जवाब गलत हो, कोई और तो नहीं बता रहा। सूरत अल नसर हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक है, 2 हो गई। ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। नहीं। माजिद भाई आप रह गए हैं आज। बस सिंह भाई आप खुद ही बता दे यार। It was a spontaneous question. Yes. सूरह अल असर, सूरतुल कौसर और सूरतुल नसर, ये 3 सूरतें हैं जी, जिनके अंदर ये मुख्तसर तरीन 3 वर्सेस हैं जिनके अंदर, और ये 3 ही सूरतें हैं कुरान पाक के अंदर। तो आगे चलते हैं जी हम आज की अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो हमने कंबाइन किया है 2 सूरतों को, तो इंशाल्लाह हम जो है अपने जो टाइम लिमिट है हाफ एन आवर के अंदर उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सूरह अशूरा की तरफ आते हैं जी। ये दरमियाने साइज की सूरतों में से निस्बतन काफ़ी छोटी सूरत है, इसके 5 रकू हैं। ये 42nd चैप्टर है कुरान पाक का और इसकी 53 आयात हैं। अब अगर मैं आपको ये बताऊं, थोड़ा सा मैं भी देखता हूँ ना कि हम इतने अरसे से ये सिलसिला चला रहे हैं, कुछ आप लोग रिटेन भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का थोड़ा एग्जाम भी लेता हूं कि मैं अगर आपको ये बताऊं कि इस सूरत के अंदर हजूर सल्लम की रिसालत के हवाले से बात की जा रही है, कुरान पाक की जो सदाकत है या उसकी जो अलूहियत है, नजूल है अलूहियत के हवाले से, उसके हवाले से बात की जा रही है और अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से बात की जा रही है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये सूरत मक्की है या मदनी है? माइक अनम्यूट करके बताएं, ये किसने कहा है जी मक्की? सही साहब जी सही साहब ने किया। नहीं, ये माजिद भाई आपकी आवाज है, आपका जवाब दुरुस्त है। तो देखें, मैं बार बार इस चीज पे एम्फसाइज कर रहा हूँ, थोड़ा से हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर करते जाएं कि जहां पर भी तौहीद के हवाले से दलाइल दिए जा रहे हैं, रिसालत के हवाले से दलाइल दिए जा रहे हैं, कुरान पाक के हवाले से दलाइल दिए जा रहे हैं या आखिरत की बात की जा रही है, तो ये अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग अपने जहनों में बिठा लें कि वो वाली सूरतें जो हैं वो मक्की सूरतें हैं। तो ये वाली सूरत जो है ये भी मक्की की सूरत है। और शूरा का जो लफ्ज है, इसका जो तर्जमा है वो मशवरा है, और ये सब्जेक्ट आगे आ रहा है। तो मेन जो है वो 4 टॉपिक्स हैं जिसको मैं अपने मेन थीम के अंदर कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम नबूवत के हवाले से जो बात की गई है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है कि हमने नबी को भेजा है आप लोगों की रहनुमाई के लिए। हा मीम आइन सीन कॉफ,
اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وہی کرتا رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے جی ہمارے طرح کا ہی ایک انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی ہے یا کسی بھی نبی کی جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ میسج پہنچانا ہے۔ کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا وہ نبی کے اختیار میں، کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے، صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ اور جو قرآن پاک نازل کیا گیا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملے اور وہ اس سے اثر لیں۔ ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ، یعنی کہ آخرت کے دن سے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ پھر قرآن پاک کے حوالے سے مزید بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کیا۔ یہاں پہ قرآن پاک کے لیے جو ہے نا وہ کتاب کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، اور میزان یا جس کے لیے فاروق کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان کا لفظ بھی پیچھے استعمال کیا ہے، یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان میزان کرنے والا پیمانہ جو ہے نا وہ قرآن پاک ہے۔ اچھا جی، آپ میں سے کوئی بندہ گیس لگائے جی جو وہی ہے اس کی کتنی اقسام ہے؟ مزے کی بات یہ بتا رہا ہوں آپ کو، میں ابھی آج کل ایک چھوٹا سا کورس بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، تو اس میں جو فقہ حدیث ہے اس کے حوالے سے جو مین جو دلائل لیے گئے ہیں نا وہ اسی صورت سے لیے گئے ہیں کہ جو وحی ہے اس کی کتنی اقسام ہے۔ تو مجھے بڑا مزہ آیا اس کو اٹینڈ کر کے۔ تو آپ لوگ بتائیں جی وحی کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ جلی اور خفی دو تو پتہ ہے۔ جلی اور خفی، یار کو سادہ الفاظ میں بتائیں، میرے جیسے بندے کو جلی اور خفی کا کیا پتا۔ مین ایک جو ہے وہ جیسے اوپنلی آئی ہے اور دوسری جو ہے وہ خفی مین ہڈن ون، تو جیسے فرض کریں نماز کیسے پڑھنی ہے یا اس طرح کے احکامات جو قرآن میں نہیں ڈسکرائب کیے گئے۔ ٹھیک ہے، آپ بیسیکلی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کسی حد تک آپ کا جواب درست ہے لیکن تھوڑا کنسیپچول نہیں ہے۔ تو کوئی اور بھائی مائک انمیوٹ کر کے ایڈ کرنا چاہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں جی۔ وحی جو ہے وہ 3 طرح کی ہے اور اس کا ریفرنس سورہ الشورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، آیات نمبر 51 سے 52، اور یہ بڑی کارنر سٹون قسم کی یہ والی آیات ہیں، اس کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے ہمیں، یہ ریفرنس بہت ضروری ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی کے طور اشارے کے طور پر ہوتی ہے۔ تو اس میں جو اشارے کے طور پر ہے وہ جیسے جس کو ماجد بھائی نے خفی کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ اشارہ جیسے انبیاء کو آپ کو پتہ ہے خواب کے ذریعے بھی وحی آتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، تو وہ بیسیکلی انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے۔ تو جو یہ اشارہ یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ خفی وحی، جس میں کہ جو خوابوں کی صورت میں یا کسی اور اشارے کی صورت میں وحی آتی ہے۔ نمبر 1 یہ پہلی ٹائپ ہو گئی، یا پردے کے پیچھے سے، یعنی کہ ایک آواز پردے کے پیچھے سے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کلام کیا، تو وہ پردے کے پیچھے سے آواز کی صورت میں جو گائیڈنس ملتی ہے انبیاء کو، یہ دوسری ٹائپ ہو گئی۔ اور تیسری ٹائپ یہ ہے کہ یا پھر وہ کوئی پیغام بر یعنی کہ فرشتہ، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انبیاء کے پاس وحی لے کر آتے تھے، بھیجتا ہے۔ اور تو یہ 3 ٹائپس ہیں وحی کی، جس میں دوبارہ سے آپ کو بتا دوں، ایک تو جو خفی جس کے لیے لفظ استعمال کیا ماجد بھائی نے، دوسرا جو ہے جلی جس کے لیے فرشتے کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، اور اسی جلی کے اندر ہی پردے کے پیچھے سے جو آواز آ رہی ہے وہ بھی اس کی ہی ٹائپ ہے۔ تو 3 مین اقسام ہیں، اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ بھی چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور برتر اور حکیم ہے، یعنی کہ جو فرشتہ آتا ہے وہ اللہ کے حکم سے لے کے آتا ہے جو کچھ لے کے آتا ہے، فرشتے یعنی کہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں لے کے آتے۔ اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف کی
तुम्हारी तरफ वही की है, यानी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा है। तुम्हें कुछ पता न था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है, मगर उस रूह को हमने एक रोशनी बना दिया जिससे हम राह दिखाते हैं अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज जो इसकी सारी तफसील में जाके मैं इसको हाईलाइट करता चलूं कि बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है, और काफी अरसे तक जो है ना मेरा भी ये कॉन्सेप्ट को 100% क्लियर नहीं था, कि लोग ये समझते हैं कि जो अंबिया की जो हदीस होती है, या जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, लोग ये समझते हैं कि शायद वो वही नहीं है या उसको वही का मकाम नहीं देते। वो समझते हैं कि सिर्फ जो कुरान पाक के अंदर अल्फाज हैं वही वही हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमें क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि अंबिया कुरान पाक में कई जगह पे इस चीज़ का जिक्र किया गया और हजूर सल्लम के हवाले से बात की गई है कि ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो कुछ भी करते हैं वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही करते हैं। और आपको पता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा था कि हज़ूर सल्लम के अखलाक क्या हैं, तो उन्होंने कहा था कि हज़ूर सल्लम के अखलाक जो है ना वो कुरान पाक है, कि वो कुरान पाक की प्रैक्टिकल फॉर्म है हज़ूर सल्लम की जो लाइफ है। तो बेसिकली जो हज़ूर सल्लम की अहादीस हैं वो भी वही हैं जो कि प्रैक्टिकल फॉर्म है, अल्लाह ताला ने जिस तरीके से उन्होंने कहा उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिया। तो वही की ही टाइप है जो हदीस भी है। अब उसमें अगर इस हवाले से हम डिवीजन करें वही की, तो दो इकसाम बन जाती हैं। एक तो वो वही है जो कुरान पाक के अंदर है, जो दर्ज है और वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ ज़ेर ज़बर के साथ उसी तरह नाजिल हुई, और दूसरी वही की टाइप वो है जो हदीस की किताबों में है। और इसी हिसाब से इसको जो है वो मेरा ख्याल है मतलू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, कि एक वही की टाइप है जो मतलू है और दूसरी गैर मतलू है। मतलू कहते हैं जिसकी तिलावत की जाती हो, यानी कि कुरान पाक है जिसकी हम तिलावत करते हैं, और गैर मतलू वो वाली वही है जो हदीस है जिसकी कि हम तिलावत नहीं करते। चलें जी आगे चलते हैं। अल्लाह ताला की कुछ सिफ़ात यहाँ पे अल्लाह ताला ने जिनका ज़िक्र किया है जी। सबसे पहला ये है जी, अल्लाह की ज़ात का कोई कंपैरिज़न किसी भी हवाले से नहीं है, कि कुरान की कोई चीज़ उसके मुशाबह नहीं है। तो बड़ी मज़ेदार बात है इस हवाले से, कि मैं अक्सर दोस्तों को बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपनी जो खूबियाँ हैं वो कुरान पाक में जगह-जगह बयान की हैं, लेकिन अल्लाह ने किसी भी चीज़ के साथ अपनी ज़ात को कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं किया। लेकिन एक चीज़ है जहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने ज़ात को कंपेयर किया है, वो है अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत के साथ कंपेयर किया है। और बड़ी ऑथेंटिक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अल्लाह ताला जो है वो माँ से 80 गुना ज्यादा जो है ना वो अपने बंदे से 80 गुना से भी ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करती है अल्लाह की ज़ात। तो जो ये बात हमें ज़हन में रखना चाहिए कि किसी भी और चीज़ को कहीं पर भी कंपेयर नहीं किया गया, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत को माँ की मोहब्बत के साथ कंपेयर किया गया। सॉरी डॉक्टर साहब, मेरा 70 मैंने सुना हुआ, आई डोंट नो इज इट। अच्छा ठीक ठीक है, आप सही कह रहे होंगे, मैंने शायद 80 का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया होगा। अच्छा जी, अल्लाह की ज़ात जो है बेस्ट फ्रेंड है जी, कि क्या ये ऐसे नादान हैं कि उन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरे वली बना रखे हैं। वली तो अल्लाह ही है, वही मुर्दों को जिंदा करता है और वही हर चीज पर कादिर है। तो अल्लाह इज द बेस्ट फ्रेंड। तो अल्लाह जो है वो बड़े कदरदान है जी, कि जो कोई भलाई कमाएगा हम उसके लिए उस भलाई में खूबी का इजाफा कर देंगे, कि जो भी आप नेक काम करते हैं अल्लाह उससे बढ़ के आपको अजर देते हैं। बेशक अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और कदरदान है। फिर अल्लाह की रहमत की मिसाल है जी, कि वो बातिल को मिटा देता है और हक को अपने फरमानों से हक कर दिखाता है। वो सीनों के छुपे हुए राज जानता है। वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल करता है और बुराइयों से दरगुजर करता है। हालांकि तुम लोगों के सब अफ़आल का उसे इल्म है। वो ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों की दुआ कबूल करता है और अपने फजल से उनको और ज्यादा देता है। जैसे पिछली आयत में भी बताया कि अल्लाह आपके अमाल से बढ़ के आपको अजर देता है। अल्लाह ताला जो है वो गारंटीड गाइडेंस आपको दे रहे हैं जी, कि वो कहते हैं अल्लाह जिसे चाहता है अपना कर लेता है और वो अपने रास्ते अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करते हैं। तो अल्लाह ने यहाँ पे गारंटी दे दी है कि मैं आपको गाइड करूंगा,
اگر آپ میری طرف رجوع کریں گے تو میں اپنا راستہ تمہیں دکھاؤں گا اور تمہیں گائیڈ کروں گا. یہ اللہ نے گارنٹی دے دی ہے ہمیں قرآن پاک کے اندر. اچھا جی, ہم اپنے اگلے سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں جی, کہ یہ فرقے جو ہیں یہ بنتے کیوں ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے جی. سب سے پہلی بات تو یہ اللہ نے کہا جی فرقہ نہ بنائیں, اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا, اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے, اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں, اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. کہ دین وہی ہے, اس کو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنا جو دین ہے نا اس کو تو تبدیل نہیں کیا نا. شریعت مختلف ہو سکتی ہے ہر امت کے لیے, لیکن جو دین ہے اللہ کا وہ وہی ہے جو پچھلی امتوں کی طرف آیا ہے. اب یہ پھر تفرقہ بندی ہے کیوں؟ ایک تو اس کا سچویشنل میننگ ہے, اور دوسرا ایک یونیورسل میننگ بھی ہے ہم ساروں کے لیے, کہ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا, اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. یعنی کہ کیا ہے جی, اجارہ داری ہر بندہ قائم کرنا چاہتا ہے, اپنی حکومت, پیسہ, دولت, مال, طاقت, یہ اس چکر میں جو ہے نا ہر بندہ دوسرے پہ زیادتی کرنا چاہتا ہے, اور اس لیے یہ تفرقہ بازی جو ہے, ایک اس کا سچویشنل میننگ ہے جس میں عیسائیوں, یہودیوں اور دوسرے جو ریلیجن کے لوگوں کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے, جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا مذہب آیا تھا. اور دوسری طرف یہ یونیورسل میننگ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم نے اسلام کے اندر بھی جو تفرقہ بازی کی ہوئی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں, ہر بندہ اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے. اب اس کا سلوشن کیا ہے جی؟ اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد دوسرے ملکوں کے لوگوں کو جو تھے, حکمرانوں کو, کنگز کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹرز لکھے, تو اپنے ہر لیٹر کی جو ابتدا ہے بسم اللہ کے بعد, اس میں یہی بات, اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط کا آغاز کیا. وہ کامنالٹیز کی طرف جو ہے لے کے آئے کہ اللہ ہی ہے جو تمہارا رب بھی ہے اور ہمارا رب بھی ہے. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. یعنی کہ آپ اپنا پیغام پہنچا دیں, حق بات کر دیں, اس کے بعد کہیں جی کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے تمہارے در, رب تمہارا بھی وہی ہے اور ہمارا بھی وہی ہے. اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ تلواریں کھینچ کے ہر وقت جو ہے نا وہ کہیں جی, وہ ایک مسلک والا دوسرے کو کہہ رہا ہے تم کافر ہو اور وہ کہہ رہا ہے تم کافر ہو. مطلب یہ دس از این آن گوئنگ بیٹل. اللہ بس آپ جو آپ نے فالو کرنا ہے وہ کریں, ایک تو فرقہ بندی میں پڑے نہیں, اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں سب لوگ کہ اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اچھا جی, کچھ ٹاپ کوالٹیز ہیں جو کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کے لیے اسٹرگل کریں, اور اس صورت میں بڑی زبردست قسم کی جو ٹاپ کوالٹیز ہیں اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے گا جی, بہت شور ہے, میں ذرا بچوں کو چپ کرا لوں. اچھا جی, اپولوجیز سر. اچھا ہاں جی, ہم چلتے ہیں جی. کچھ ٹاپ کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. سب سے پہلی بات کہ ایمان اور یقین, کہ جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, یہ بیسٹ کوالٹی ایک یہ بتا دی اللہ نے کہ ایک تو ایمان لانا ہے, اس کو اپنے رب پر یقین رکھنا ہے, بھروسہ کرنا ہے. جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. اینگر مینجمنٹ ہے جی, کہ اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں, دوسروں کو معاف کرتے ہیں, اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. یہ شورا کا جو سورت کا جو نام ہے وہ یہاں سے لیا گیا اسی آیت سے, اور وہ مشورے کے حوالے سے ہے کہ اپنے جو مسلمان صحیح مومن ہے نا جی, اس کے بارے میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جو معاملات ہیں
وہ آپس میں مشورے سے چلاتے ہیں. اگر گھر کے معاملات ہیں تو اپنے خاندان، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ باہم مشورے سے چلاتے ہیں. اگر کسی آرگنائزیشن کے معاملات ہیں تو جو بھی ان کی مجلس شورا ہے اس میں باہم مشورے سے. یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ والا جو ہے نا معاملہ نہیں ہے اسلام کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے تحاشا واقعات احادیث کے اندر ہمیں ملتے ہیں. جنگوں کے اندر بھی اگر گئے ہیں تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا جی کہ ہم کیمپ یہاں لگائیں یا وہاں لگائیں، ہم نے اٹیک یہاں سے کرنا ہے یا وہاں سے کرنا ہے. تو یہ جو ڈکٹیٹرشپ والا جو معاملہ ہے نا، اسلام اس کی فیور میں نہیں ہے. اسلام کہہ رہا ہے جی کہ آپس میں جو ہے نا مشورہ کر کے جو ہے نا وہ مسلمان اپنے معاملات کو چلاتے ہیں. اور ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب مومن کا یہ بھی کام نہیں ہے جی آپ کے کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی آپ کو ادھر سے چپیڑ مار رہا ہے، یہ مار رہا ہے، آپ چپ کر کے مار کھائی جا رہے ہیں اور سچ بات ہے غلط بات ہے، کچھ حق اور باطل کی تمیز نہیں ہے، آپ بس اپنا منہ لٹکا کے پھر رہے ہیں سادھو بن کے. یہ نہیں ہے. مومن جو ہے اس کے لیے علامہ اقبال کا شعر جی مجھے یہاں پہ بڑا زبردست فٹ آیا ہے کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کہ مومن جو ہے نا کہ جب حق و باطل کی جنگ ہوگی نا تو وہ فولاد بن جائے گا، پھر وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا، پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرے گا اور اپنی قوم کو، اپنے ایمان کو، اپنے ریلیجن کو ڈیفینڈ کرے گا. اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں. برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، یعنی کہ اس سے بڑھ کے نہیں ہے. پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یعنی کہ جتنا آپ کے ساتھ برائی ہوئی ہے اتنا ہی آپ نے کرنا ہے، اس سے زیادہ اگر کریں گے تو آپ ظالم ہوں گے. اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اول العزمی کے کاموں میں سے ہے. تو ایک this is a very fine balance in the life of a مومن کہ اس نے کہاں پہ صبر سے کام لینا ہے اور کہاں پہ بدلہ لینا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل وہ سادھو بن کے پھرتا رہے. تو یہ کچھ ٹاپ کوالٹیز تھیں جو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں. اور سب سے جو موٹا اس میں پوائنٹ آ جاتا ہے وہ شورا، جس کے نام پہ صورت کا نام ہے کہ باہم مشورہ ہمیں کرنا چاہیے. اب یہ کچھ اور ٹاپکس ہیں جی جن کو ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ امپورٹنٹ ٹو سیٹ آور ٹارگیٹس اور ڈیسٹینیشن جو ہے نا وہ کریکٹلی. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم دنیا کے اندر جو بھی اپنی پرفارمنسز کر رہے ہیں، جو بھی اپنے ٹارگیٹ سیٹ کر رہے ہیں، وہ آخرت کے حساب سے سیٹ کریں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم بڑھاتے جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ ہمیں اس لیے پتہ چلنا چاہیے کہ جو آخرت کی زندگی ہے دیٹ از دا ایور لاسٹنگ لائف. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی. اچھا جی، یہ خاص طور پہ میں نے لگایا تھا، یہ میرے استاد محترم ہے، اور ہم یہ والی جو سورت جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ انسان کے اوپر جو مصیبتیں ہیں وہ آتی کیوں ہیں اس دنیا کے اندر. اگر آپ کو ٹائٹل نظر آ رہا ہو تو ٹاپ پہ انہوں نے جو یہ والی جو ہے نا اس سورت کی یہ والی آیت لگائی ہے، اور اس کا مفہوم یہی ہے. یہ انہوں نے بک کا ٹائٹل انہوں نے بنایا ہے اس آیت کو، جس سے ہمیں پتا، جس کا مفہوم یہ ہے جی کہ ہم لوگوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ساری چیزیں ویسے اگنور کر دیتی ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ہیں. تو ہمیں ان کو کریکٹ کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے لوگوں کو ایک امت کیوں نہیں بنا دیا جی؟ کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار ہے. کہ جو گمراہی اللہ نے، جو لوگ اللہ کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے اور گمراہ ہونا چاہتے ہیں، اللہ ان کو سزا دے گا، اس لیے ایک امت نہیں بنایا. اور جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے گا. تو دولت جو ہے جی
आसमानों और जमीन के खजानों की कुंजियां उसी के पास हैं, जिसे चाहता है खुला रिस्क देता है और जिसे चाहता है नपातुला देता है, उसे हर चीज का इल्म है। तो अगर किसी के पास दौलत है जी, तो ये उसका कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह का उस पर फजल है। और अल्लाह हर एक को जो है वो क्यों नहीं खुला रिस्क दे देता? अगर अल्लाह अपने बंदों को खुला रिस्क सबको दे देता तो वो जमीन में सरकशी का तूफान बर्पा कर देते, मगर वो एक हिसाब से जिसे जितना चाहता है नाजल करता है। यकीनन वो अपने बंदों से बाखबर है और उन पर निगाह रखता है। तो इंसान जो है जी, उसका हाल ये है कि जब हम उसे अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो उस पर फूल जाता है, और अगर उसके अपने हाथों का किया धरा किसी मुसीबत की शक्ल में उस पर उलट पड़ता है तो सख्त सख्त नाशुक्रा बन जाता है। अच्छा जी, हमें लड़का चाहिए, बेटा चाहिए, इसके लिए लोग देखें जी कितने गुमराह हैं कि वो पीरों फकीरों के पास जाते हैं, जबकि अल्लाह क्या कह रहे हैं कि अल्लाह जमीन और आसमान की बादशाही का मालिक है, जो कुछ चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिला जुला कर देता है, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। वो सब कुछ जानता और हर चीज पर कादिर है। तो ये हमारा जनाब जो है ना जी, फर्स्ट सूरत जो है वो ख़त्म हो गई। अब मैं दूसरा जो है उसकी तरफ चलता हूँ। कोई एक बंदा मुझे अनम्यूट करके बता दीजिए, ये वाली नई स्लाइड नजर आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, सूरह अद-दुखान की तरफ हम जाते हैं जी। बहुत ही मुख्तसर ये होगी हमारी ये वाली सूरत की प्रेजेंटेशन। तो ये जो है वो मक्की सूरत है, एक ही कंटिन्यूएशन के अंदर ये वाली सूरतें नाजिल हुई हैं 3-4, और ये दरमियान में मैंने सूरह अल-ज़ुख़रफ़ स्किप की है, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में प्रेजेंट करूंगा। तो अभी हम 42 से जम मार के 44 पे हैं। इसके 3 रकू हैं और 59 इसकी आयात हैं। तो इसमें 4 ही मेन सब्जेक्ट हैं जिनको के मैं टच करूंगा, उसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन इख्तिताम पजीर होती है जी। तो जो दुखान है उसका मतलब होता है स्मोक, उसका मतलब होता है धुआं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मेरा ये टाइटल है, मैंने उसमें ये धुआं आपके लिए बनाया है, थोड़ा सा फील देने के लिए, याद रहे ताकि आप लोगों को। तो जो क़यामत है जी, दिस इज अ मस्ट। अल्लाह कह रहे हैं कि ये लोग कहते हैं हमारी पहली मौत के सिवा और कुछ नहीं, इसके बाद हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। अगर तुम सच्चे हो तो उठा लाओ अपने बाप दादा को। ये कुफार की दलील थी। ये बेहतर है या तुबा की कौम और उससे पहले के लोग, हमने उनको इसी बिना पर तबाह किया कि वो मुजरिम हुए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कुफार या कुरैश जो हैं, ये बेहतर है या तुबा एक कौम पहले गुजरी है, वो इनसे ज्यादा ताकतवर थे, हमने उनको भी बर्बाद किया था और उनको भी उठाकर लाएंगे, इसी तरह इनको भी उठाकर लाएंगे। हमने कुछ खेल के तौर पर नहीं बना दी हैं, इनको हमने बरहक पैदा किया है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। इन सब के उठाए जाने के लिए तयशुदा वक्त फैसले का दिन है, वो दिन जब कोई अजीज़ो अकारिब अपने किसी अजीज़ करीब के कुछ भी काम ना आएगा, और ना कहीं से उनकी कोई मदद पहुंचेगी, सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर रहम करे, और वो जबरदस्त रहीम है। अच्छा जी, यहां से इस सूरत का नाम लिया गया जी इस आयत से कि अच्छा इंतजार करो उस दिन का जब आसमान सरीह धुआं लिए हुए आएगा और वो लोगों पर छा जाएगा, ये है दर्दनाक सजा। तो ये क़यामत की निशानियों में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर में हमें बताया, हदीस के अंदर है कि क़यामत की निशानियों में से धुआं है कि जो पूरी दुनिया के ऊपर छा जाएगा क़यामत से कुछ थोड़ा सा टाइम पहले। अब कहते हैं कि परवरदिगार हम पर से ये अजाब टाल दे, हम ईमान लाते हैं। उनकी गफलत कहाँ दूर होती है। उनका हाल तो ये है कि उनके पास रसूल मुबीन आ गया, फिर भी ये उसकी तरफ मुल्तफत ना हुए और कहा कि ये तो सिखाया पढ़ाया बावला है। हम जरा अजाब हटाए देते हैं तो तुम लोग फिर वही करोगे जो पहले कर रहे थे। जिस रोज हम बड़ी ज़रब लगाएंगे वो दिन होगा जब हम तुमसे इंतकाम। तो ये थोड़ा सा अल्लाह ताला ने क़यामत का मंजर यहाँ पे पेश किया है।
اور پھر یہ زرقوم کے درخت کا ذکر کیا جی. زرقوم کا درخت گناہگار کا کھا جا ہوگا, کہ جو خوراک ملے گی وہ زرقوم کا درخت ہے, یہ دوزخ کے اندر ہوگا. تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. پکڑو اسے اور رگیتے ہوئے لے جاؤ, اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب. چکھ اس کا مزہ, بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو. یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے. اور جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ جزا دے گا کہ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے, باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے, آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, یہ ہوگی ان کی شان. اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے. وہاں وہ اطمینان سے ہر چیز کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے. وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے بعد جو ہے موت دوبارہ کسی کو نہیں آئے گی. اور کہا جاتا ہے کہ موت ایک جانور کی صورت میں لائی جائے گی اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب دوبارہ سے موت جو ہے وہ کسی پر نہیں آئے گی. بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی, اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا, اور یہی بڑی کامیابی ہے. قرآن پاک کے حوالے سے ایک دو آیات ہیں جی. حامیم, قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے بڑی برکت والی رات میں نازل, یعنی کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا, کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا گیا. تو یہ جو لوح محفوظ ہے جی, وہ ایک اس لیلۃ القدر کے اندر آپ کو پتہ ہے پورا کا پورا لوح محفوظ جو ہے وہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ نازل ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے 23 ایئرس کے ڈیوریشن کے اندر قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا. تو اس کتاب کو اللہ نے آسان بھی بنا دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اب تم بھی انتظار کرو اور یہ بھی منتظر ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جی, جو رب ہے وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے, آسمانوں اور زمین کا رب, اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے, اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو. کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے, وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں, مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے, بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم جی. ہم نے آج جو کچھ پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں جی. اور اس میں جو ٹیک ہوم میسیجز ہیں وہ یہی ہے جی کہ اللہ ہی ہے جو سب سے بیسٹ فرینڈ بھی ہے اور قدردان بھی ہے. اور دوسری بات کہ سے نو ٹو فرقہ بندی, اپنے اینگر کو کنٹرول کریں اور اپنے باہمی معاملات کو جو ہے نا جی وہ ہمیشہ مشوروں سے طے کریں. اور جتنی بھی مصیبتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر آتی ہیں, وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں. اور لاسٹ چیز وہی ہے جس کو بار بار میں ایمفسائز کرتا جا رہا ہوں, اور بار بار یہ قرآن پاک میں رپیٹ ہوتی جا رہی ہے جی, کہ ایمان کے بعد صبر اور یقین جو ہے نا وہ ہماری کامیابی کے سب سے بڑے ٹولز ہیں. اس کو کبھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنے مائکس انمیوٹ کر لیں جی. کوئی کویسچنز ہیں, کوئی ڈسکشن ہے, کمنٹس ہے تو میں حاضر ہوں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. اچھا جی, چلیں اگر اور کوئی آپ کے کمنٹس نہیں ہے تو